sharing you a video lecture today. So it is about توحید. توحید پر ہم بات کریں گے. توحید جو آپ کے سلیبس کا حصہ ہے. AJK سروس کمیشن اور اسلامک اسٹڈیز کا جو پورشن ہے KPK والوں کے لیے, دونوں کے لیے ہی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو توحید پہ میں نے آپ کو کل بھی نوٹس کلاسز گروپ میں شیئر کیے تھے, ان پہ لیکچر دیا تھا. لیکن توحید کا جو یہ تصور ہے یہ الہامی مذاہب کے اکارڈنگ اور غیر الہامی مذاہب کے اکارڈنگ کیا ہے, آج میں آپ کو یہ ڈسکس کرواؤں گی اور بتاؤں گی ڈیٹیل میں کہ توحید تو ویسے یہ ہے نا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو مانیں. ٹھیک ہے, جب ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں نا تو اللہ اور رسول دونوں کا ذکر کرتے ہیں. جہاں پر اللہ کا ذکر ہے وہاں رسول کا بھی ذکر ہے. ٹھیک ہے, توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا, اللہ تعالیٰ کو یکتا ماننا توحید کہلاتا ہے. توحید کا لیکن واضح طور پہ آپ کو مطلب بھی پتہ ہونا چاہیے. توحید کا مطلب یہ ہے کہ اکٹھا کرنا, متحد کرنا. لفظ عربی سے یہ مصدر ہے اور وحد سے یہ اس کا مطلب ہے وحد یعنی متحد کرنا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ ایک ہے, اللہ تعالیٰ تنہا ہے, دوسرا کوئی اعلیٰ نہیں ہے, اور اس کی تدابیر یا اس کی تدبیر, حکومت اور اقدامات میں کوئی دوسرا اس کے جیسا شریک نہیں ہے. تو یہ توحید ہے. توحید کے سب سے پہلے اب ہم الہامی مذہب میں ڈسکس کرتے ہیں. الہامی مذہب میں توحید قدر مشترک ہے, اور یہ بات درست ہے کہ یہودیت عیسائیت میں اللہ تعالیٰ کا درست تصور موجود نہیں ہے, لیکن یہ تصور بعد میں بگڑا ہے. انبیاء علیہ السلام نے تو اللہ تعالیٰ کا درست تصور ہی پیش کیا تھا. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم اہل کتاب کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا مجھے بچے کہتے ہیں کہ میم عربک میں کوٹیشن لکھیں, اردو میں لکھیں, یا آپ کی اپنی مرضی ہے. عربک میں اگر پوری آیت یاد نہیں کرنی ہوتی نا آپ سے, ٹھیک ہے, تو آپ اس کے کچھ حصے جو ہیں پیپر میں کوٹ کر سکتے ہیں, اس سے ہی ہوگا آپ کو مارکس اچھے مل جائیں گے. اے اہل کتاب, ایک ایسے کلمے کی طرف آؤ جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے, کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائیں. اور جب آپ قرآن پاک کی کوٹیشن لکھیں تو آپ نے ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ان کی گرد انورٹڈ کوماز لازمی ہونے چاہیے, کیونکہ قرآن پاک میں آپ ذرا سی بھی اس کی آیات جب لکھیں چینجنگز نہیں کر سکتے, نوٹ الاؤڈ. اسٹرکٹلی آپ نے اس رول کو فالو کرنا ہے, اور یہ کنڈیمڈ ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کبھی بھی ایسے نہیں کرنا کہ جو ترجمہ کریں اس کا ایک لفظ آ کے ایک پیچھے کر دیں, اس سے ایگزامینر پہ بیڈ امپریشن, الٹا وہ نیگیٹو مارکنگ سٹارٹ کر دے گا. اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مطابق کہا جاتا ہے, یعنی سیدنا ابراہیم یہود اور نصاری اور مسلمانوں کے لیے ایک مشترک حیثیت کی حامل شخصیت اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہے. ذیل میں دیے گئے نقشے سے واضح ہوگا کہ مسلمان, یہود, نصاری سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں. یہودیت, عیسائیت, اسلام, یہاں تک کہ مکہ کے مشرک بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر متفق تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ان سب کے جدا اعلیٰ یعنی باپ یعنی سب کے فادر ہیں. ابراہیم کے دو بیٹے ہیں, اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام بڑے جبکہ اسحاق علیہ السلام چھوٹے بیٹے ہیں. یہ آپ کو ویسے بھی مطلب پتہ ہونا چاہیے, وائوا جب آپ کا ہوتا ہے تو اس میں یہ چیزیں آپ کو پوچھی جاتی ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ کے دیگر قبائل تھے, جبکہ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے جن کا لقب اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ تھا. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے, وہ بیٹے بنی اسرائیل علیہ السلام کہلائے, یعنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے. ٹھیک ہے, اور ان 12 بیٹوں سے بنی اسرائیل آگے جو ہے پھیلنا شروع ہو گیا, اور ان میں سے ایک بیٹا ایسا تھا نا حضرت یعقوب علیہ السلام کا, جو کہ جن کی آگے نسل جو ہے وہ یہود بن گئی تھی. یہودا ان کا نام تھا. یہ اس پہ ایک اسلامک مووی بھی بنی ہے, میں بھی آپ نے کبھی دیکھی ہو. ٹھیک ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ کو اگر پتہ ہو تو آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہوگا. ان 12 بیٹوں کی اولاد سے آگے چل کر کئی انبیاء شریف جو ہے وہ تشریف لائے, جن میں موسیٰ و ہارون, داؤد, سلیمان, عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام شامل ہیں. یہود چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, جبکہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ نسب بھی ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ نسب بھی, یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام ان سب کے لیے مشترک تھے. قرآن کریم سورۃ آل عمران میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ بیان کرتا ہے, اور یہ کوٹیشن کوٹ کر سکتے ہیں, اسی لیے تو کر لیں, ادروائز آپ اس کو اردو میں لکھ سکتے ہیں اور اس کے کچھ عربک ورڈ بھی کوٹ کر سکتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی, اور وہ
ہر باطل سے جدا رہتے تھے، سچے مسلمان تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کی اتباع یعنی ان کی پیروی میں ان تینوں مذاہب میں امن کا قیام اور بقائے باہمی یعنی سب کی فلاح بقائے باہمی کے اصول کار فرما ہے۔ اخلاقی اصول، سچ بولنا، دیانت داری یعنی یہ چیزیں سکھائے گی۔ اسلام تو ہمیں اسی چیز کا درس دیتا ہے، ہم سچ بولیں، دیانت دار ہوں، امانت کا تحفظ کریں، عہد یعنی وعدے کی پاسداری کریں۔ ایسے اخلاقی اصول جو تمام مذاہب میں مشترک ہیں، ان اصولوں کی پاسداری پر مذاہب میں رواداری اور بقائے باہمی کو پیدا کیا جا سکتا ہے۔ ذبح کا حلال ہونا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا نا کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم اپنے بیٹے کو قربان کر دو، تو وہ اپنے بیٹے کو لے کر چلے گئے تھے قربان کرنے کے لیے، لیکن ادھر جب قربانی یا بڑی عید آپ کو پتہ ہے جو ہم مناتے ہیں، تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں مناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ذبح کا حلال ہونا، تو ذبیحہ کو حلال قرار دیا گیا، اس طرح ان عورتوں سے شادی کو بھی جائز قرار دیا گیا۔ ذبیحہ کا حلال ہونا، عورتوں سے شادی کرنا بھی مشترکہ وجوہ ہے جو بقائے باہمی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس حوالے سے پھر کہا گیا ان لوگوں کا کھانا جنہیں الہامی کتاب دی گئی ہے تمہارے لیے حلال ہے، تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ یہ ذبیحہ اس صورت میں حلال ہے جب عیسائی اور یہودی بوقت ذبح تکبیر پڑھیں، ورنہ نہیں۔ یعنی جب آپ مرغی بھی اگر ذبح کرتے ہیں نا تو آپ کلمہ پڑھ کے، اگر آپ کلمہ پڑھ کے وہ نہیں کرتے نا، جیسے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں ہم KNNs کی چیزیں نہیں کھائیں گے، ٹھیک ہے، ہم جو ہیں یہ من و سلوہ کے نگٹس نہیں کھائیں گے، یہ چیزیں نہیں کھائیں گے، وہ اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ مطلب اتنی زیادہ تعداد میں جب بنا رہے ہوتے ہیں نا تو وہ مشینیں کام کر رہی ہوتی ہیں، ان کی گردن اتار رہی ہوتی ہیں، ان کی باڈی پیسز علیحدہ کر رہی ہوتی ہیں، تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ان پر کلمہ نہیں پڑا ہوا، یہ حرام ہے، یہ ہم نہیں کھاتے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اوپر بعض کے اوپر تو اوپر لکھا ہوتا ہے حلال فوڈز، اگر آپ کبھی آبزرو کریں تو بڑی باریکی کی بات ہے یہ، کچھ لوگوں کو شاید سمجھ بھی نہ آئے۔ تو اینی وے یہاں پر اگر ہم بات کریں تو یہ چیز ہے یعنی جس پر اللہ کا ذکر کیا گیا وہ ہمارے لیے حلال ہے، جس پر اللہ کا ذکر نہیں ہے وہ ہمارے لیے حرام ہے۔ باقی ان میں سے جو آپ کو کوٹیشن ایزی لگے آپ کوٹ کر لیں پیپر میں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے، عقیدہ آخرت پر یقین رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور عقیدہ آخرت میں یہی ہے نا کہ اسلام، یہودیت اور عیسائیت میں عقیدہ آخرت موجود ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ باقی دو مذاہب میں بھی یہ تصور صحیح شکل میں موجود نہیں ہے۔ تمام سامی مذاہب میں آخرت کا تصور موجود ہے۔ اسلام اور غیر الہامی مذاہب میں اب بقائے باہمی کے اصول کے نمبر 1 توحید۔ توحید کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا، غیر الہامی جو ہوتے ہیں نا وہ سامی کہلاتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی مطلب جب انٹرویو وغیرہ میں یہ چیزیں پوچھی جاتی ہیں، مذاہب کی 2 اقسام ہیں، آریائی اور منگولی، یہ 2 مذاہب کی اقسام ہیں، ان میں توحید کا تصور موجود ہے۔ ہندوؤں کی کتابیں ہوں یا کنفوشیس کی تعلیمات، یہ الگ بحث ہے کہ وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ اس تصور پر اتنی گرد پڑی کہ تصور بگڑ گیا۔ نمبر 2 اخلاقی اصول ہیں۔ جیسے الہامی مذاہب میں اخلاقی اصول موجود ہیں، اسی طرح غیر الہامی مذاہب میں بھی اخلاقی اصول موجود ہے، اور یہ کہا جاتا ہے بدھ مت اور کنفوشیس تو ہے، تو یہ ہیں ہی اخلاقی مذاہب تو درست ہوگا۔ عقیدہ آخرت یعنی آخرت پر یقین رکھنے کو کہتے ہیں۔ عقل عامل کیا ہے؟ یعنی ایسی چیز ہے جو اسلام اور باقی تمام مذاہب کے درمیان مشترک ہو۔ انسانی عقل جب بھی درست فیصلہ کرے گی اور وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوگا تو اسے عقل عام کہا جائے گا۔ اسلام ہی وہ دین ہے جو تمام انسانوں کو بقائے باہمی کا درس دیتا ہے اور تمام انسانوں کو مشترکات پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ جب ہم حج ادا کرتے ہیں نا تو یہ نہیں دیکھتے فلاں امیر ہے فلاں غریب ہے، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر، جب آپ نماز پڑھتے ہیں سب ایک صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو اسلامی تعلیمات کی بڑی واضح سیرت طیبہ کی روشن افکار کی اگر ہم بات کریں، مطالعہ کریں تو چند چیزیں ہمیں واضح پتہ چلتی ہیں۔ اس کے بعد ہے خلاصہ بحث، ٹھیک ہے، یہ آخری پوائنٹ ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ مذاہب کے درمیان ایک وقت تک جنگ و جدل کا بازار گرم رہا، آج بھی دنیا میں کئی ممالک میں جاری و ساری ہے۔ خود مسلمانوں کے درمیان شیعہ و سنی کی تفریق موجود ہے، لیکن یہ سوال ہے کہ لڑائی جھگڑے سے مذہب کا مقدمہ مضبوط ہوگا یا کمزور؟ یقیناً کمزور ہوگا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ مذاہب کے درمیان مشترکات کو فروغ دیا جائے اور اختلافات پر اپنی اپنی سطح پر عمل کیا جائے۔ اس وقت مذاہب کو اصل چیلنج دوہریت جو ہے یہ مذہب ہے، ٹھیک ہے، دوہریت کی پوجا کرنے والے، ٹھیک ہے، اور دوہریت کا مقابلہ مذاہب مشترک سوچ اور عمل کے ساتھ ہی کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھا آپ کا آج کا ٹاپک۔ اٹ از ویری امپورٹنٹ، یو ہیو ٹو رائٹ ڈاؤن دس ٹاپک اینڈ آفٹر رائٹنگ اٹ یو میں شیئر اٹ ان باکس، ٹھیک ہے۔ آپ اپنا رائٹنگ پریکٹس جو ہے شام 5 بجے تک مجھے ان باکس میں سبمٹ کروا دیجیے گا۔ یو ہیو ٹائم ٹل 5 PM۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ اللہ حافظ۔